امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے اور اس کے بعد خطے میں جنگ کی صورتحال پیدا ہونے کے بعد دنیا میں آئل کی قیمتوں پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ قیمتیں بہت زیادہ بڑھی ہیں اور اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو یہ قیمتیں مزید اوپر جا سکتی ہیں۔ جیسے ہی یہ جنگ شروع ہوئی، ایران نے اعلان کیا کہ وہ اسٹریٹ آف ہارموز بند کر دے گا، اور یہ اسٹریٹ آف ہارموز ایسی آبی گزرگاہ ہے جہاں سے دنیا کا تقریباً 20% سے زیادہ تیل گزرتا ہے۔ جتنے بھی خلیجی ممالک، جن میں سعودی عربیہ شامل ہے جو کہ تیل پروڈیوس کرنے والے بڑے ممالک ہیں، ان کا تیل یہاں سے گزر کر ان ممالک تک جاتا ہے جن کے ساتھ ان کے خریداری کے معاہدے ہوتے ہیں۔ اور پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جو سعودی عربیہ سے تیل منگواتا ہے، اور پاکستان کا زیادہ تر انحصار سعودی عربیہ کے تیل پر ہی ہوتا ہے۔ اس کا گیس کا بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ قطر سے آتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اس وقت تیل کا کتنا ذخیرہ موجود ہے اور کیا اسے قلت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اس بات کی ذمہ دار ہے کہ پاکستان میں ایندھن کی بلا تعطل فراہمی کو ممکن بنایا جائے۔ انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان میں اس وقت تقریباً 28 دن کا ذخیرہ موجود ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے پاس ایل پی جی گیس کے بھی 12 دن کے ذخائر موجود ہیں، اور گیس پر ان کو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے اپنے بھی گیس کے ذخائر مقامی طور پر موجود ہیں۔ پاکستان کی جو ایل این جی کی ڈیمانڈ ہے اس وقت وہ بہت کم ہے، اس لیے ان کو ایل این جی کی ایز سچ اتنی زیادہ ضرورت ویسے بھی نہیں تھی، اور وہ پہلے ہی قطر سے یہ درخواست کر رہے تھے کہ جو ٹینکرز پاکستان کی طرف آ رہے ہیں ان کو واپس کر دیا جائے، اور اگر یہ ایل این جی قطر سے نہیں آتی، جو کہ ابھی نہیں آ رہی، تو اس سے کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ اب اگر جنگ طول پکڑتی ہے اور 1 ماہ سے زیادہ جاتی ہے تو اس وقت پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی انرجی نیڈز کے لیے زیادہ تر امپورٹس پر ریلائی کرتا ہے، اور امپورٹس میں وہ سب سے زیادہ تیل سعودی عربیہ سے امپورٹ کرتا ہے۔ اسٹریٹ آف ہارموز اسی طرح بند رہتی ہے تو کوئی ٹریفک وہاں سے نہیں آ رہی ہوگی، اس لیے پاکستان سعودی عربیہ سے وہ تیل نہیں لے پائے گا۔ کیا سعودی عربیہ سے تیل منگوانے کا کوئی متبادل راستہ بھی موجود ہے؟ تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو دوسرا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے ایک 1200 کلومیٹر لمبی لائن بچھا رکھی ہے جو کہ باب المندب سے ہوتی ہوئی، ریڈ سی سے ہوتی ہوئی ان ملکوں تک جاتی ہے جن کو وہ تیل فراہم کرتا ہے، جن میں جاپان، کوریا، چین اور باقی کچھ ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو پاکستان یہ بندوبست کر سکتا ہے کہ اس پائپ لائن کے تھرو جو تیل جا رہا ہے وہاں سے تیل لینے کا انتظام کیا جائے، اور اس سے پاکستان اپنی تقریباً 20 سے 25% یا اس سے زیادہ کچھ ضروریات پوری کر سکے گا۔ لیکن ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ اس میں بھی ایک پرابلم ہے، کیونکہ یہ باب المندب جو ہے یہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ حوثی جنگجوؤں کا خطرہ موجود رہتا ہے، اور یہ جگہ سیکیور نہیں ہے۔ اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ اس پائپ لائن کے تھرو پاکستان کو تیل نارمل حالات میں سپلائی نہیں کیا جاتا، اس کے لیے پاکستان کو خصوصی بندوبست کرنا پڑے گا، اور اگر یہ تیل پاکستان آ جاتا ہے تو اس سے بھی پاکستان کی مکمل ضروریات پوری نہیں ہو پائیں گی۔ تو اب اس کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ پاکستان کے پاس آلٹرنیٹ بندوبست کیا ہے۔ اگر وہ سعودی عربیہ سے یا اپنے یوزول سورسز سے تیل نہیں منگوا پاتا تو اس کے کئی آپشنز اس کے پاس موجود ہیں۔ پاکستان نے کچھ عرصہ قبل امریکہ سے بھی تیل منگوایا، اس سے پہلے اس نے سنگاپور سے اور نائجیریا سے بھی کچھ تیل منگوایا۔ پاکستان اگر کروڈ آئل منگواتا ہے تو اس کی جو ریفائنریز ہیں ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ 20 سے 25% اس کروڈ کا حصہ جو ہے اس سے زیادہ ریفائن کر پائیں، اس لیے پاکستان اس سے تقریباً اپنی ضرورت کا 20 سے 25% وہ پورا کر پائے گا۔ اس کے علاوہ پھر دوسرا آپشن یہ ہوگا کہ پاکستان کو اپنے سورسز کو ڈائیورسیفائی کرنا ہوگا، یعنی اسے ان سورسز سے ہٹ کر کچھ اور ملکوں کی طرف دیکھنا ہوگا جہاں سے وہ آسانی سے تیل منگوا سکتا ہے۔ اس کی جو دوسری ڈاؤن سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تیل اس کو زیادہ مہنگا پڑے گا، کیونکہ اس کے اوپر اسے زیادہ پریمیم ادا کرنا پڑے گا۔ اب ظاہر ہے جب قیمتیں بڑھیں گی تو اس کا اثر براہ راست عام آدمی کے اوپر پڑے گا، تو اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا جو کہ انڈسٹری کے اوپر بھی ہوگا، جو کہ فوڈ چین کے اوپر بھی ہوگا، اور جو کہ ٹرانسپورٹ کا جو سیکٹر ہے اس کے اندر بھی نظر آئے گا، اور اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ پاکستان میں انفلیشن بڑھ جائے گی۔